چیئرمین صاحب، کیا نیب نے کہا تھا یا حکومت نے یا عمران خان کے کسی ترجمان نے کہا تھا کہ جب علم ہوا کہ پاناما پیپرز آ رہے تو اس سے پہلے آپ ایک انٹرویو آرگنائز کرے اور اس میں کہے کہ الحمدللہ ہمارے ہیں؟ آپ کہے کہ ہماری لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں ہے؟ آپ پارلیمنٹ ہاؤس آئے، آپ نے کہا کہ حضور یہ ہے وہ ذرائع، اور جب ذرائع کا پوچھا گیا تو بالکل اسی قسم کی بات کی گئی، اساس آمدن سے زیادہ ہے تو تمہیں کیا؟ جب سپریم کورٹ پہنچے، موقع ملا کہ یہ تمام باہر کی جائیدادوں کا ذکر آیا ہے، آپ اس کے حوالے سے بتائے کہ یہ پیسہ کہاں سے آیا، تو چیئرمین صاحب ہوتا کیا ہے؟ قطری خط آ جاتا ہے، کیلیبری فونٹ سب نے سنا ہوگا، آپ جعلسازی کے مرتکب ہو جاتے ہیں، جے آئی ٹی بنتی ہے، موقع دیا جاتا ہے، لیکن ہمارے ہاں جواب کیا ہوتے ہیں چیئرمین صاحب؟ جواب یہ ہوتے ہیں کہ آپ کے بچوں کے اوپر زمین تنگ کر دیں گے، ہم نے ہمیشہ یہاں پہ رہنا ہے، نیب کی کیا مجال؟ یہ ہوتے کون ہیں ہم سے سوال پوچھنے والے؟ چٹی کا دودھ یاد دلا دیں گے، پر کاٹ دیں گے، لوہے کے چلنے، یہ بیانات دیے جاتے ہیں چیئرمین صاحب۔ یہ نہیں کہا جاتا کہ حق حلال کی کمائی ہے اور یہ لیجئے ذرائع۔ چیئرمین صاحب، اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ عدالت کا فیصلہ آتا ہے، ابھی عدالت کا ذکر کیا گیا، عدالت کے فیصلے میں کہا جاتا ہے کہ صادق اور امین نہیں، کرپشن ثابت ہو جاتی ہے، اساسوں کی تفصیلات سامنے آ چکے ہوتے ہیں، منی ٹریل نہیں ہوتا، ایکسپوز ہو جاتے ہیں، سزا سنائی جاتی ہے چیئرمین صاحب۔ لیکن پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ عدالتوں کو آپ نشانہ بنا دیتے ہو، اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ اب ذرا ان کیسز کے اوپر آتے ہیں چیئرمین صاحب۔ یہ لندن کی جائیدادوں کے حوالے سے کوئی نیا انکشاف نہیں ہوا تھا، اس کے اوپر بی بی سی کی ڈاکومنٹری بن چکی ہے، اس کے اوپر نیو یارک ٹائمز میں آرٹیکلز آ چکے ہیں، فرام پاکستان ٹو پارک لین وایا پاناما، اس کے ڈاکومنٹریز آ چکی ہے۔ لیکن چیئرمین صاحب، میں سوال کرتا ہوں، سوال یہ ہے کہ اگر یہ خبر غلط تھی تو دنیا کے اندر تو بہترین قانون موجود ہے، آپ نے ان کو سو کیوں نہیں کیا؟ اگر یہ خبر غلط تھی تو کیپٹلزم ایکیلیز ہیل، اس میں آپ کی کرپشن کے اوپر پورا چیپٹر لکھا جاتا ہے اور انہی جائیدادوں کا ذکر ہوتا ہے، بلکہ یہ بھی بتایا جاتا ہے چیئرمین صاحب کہ کون سے منصوبوں میں کتنے ملین ڈالرز آپ نے لوٹے اور باہر یہ جائیدادیں بنائی۔ چیئرمین صاحب، ان کو تو نہ سو کیا گیا، نہ ان کے اوپر سوال ہوا، نہ کوئی بات ہوئی۔ دنیا کی ڈیموکریسیز کے اندر تو یہ ہوتا ہے کہ میڈیا اپنا کام کرتا ہے، وہ نظر رکھتا ہے، بدعنوانی نظر آتی ہے، سٹوری آتی ہے، اس کا احتساب ہوتا ہے، لوگ ریزائن کر جاتے ہیں یا اس کے اوپر کیسز چلتے ہیں، کنویکٹ بھی ہو جاتے ہیں، پھر بھی یہاں پہ غم لے کے آتے ہیں۔ چیئرمین صاحب، دوسری چیز، یہاں پہ ہمارے جو ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ فیک اکاؤنٹس کا کیس جو ہے، فیک اکاؤنٹس کے اوپر پوری جے آئی ٹی ہے، کیا یہ کیس عمران خان نے بنایا تھا؟ کیا پچھلے گورنمنٹ کے انٹیریئر منسٹر کے بیانات آپ کو یاد نہیں؟ کیا انہوں نے اس کے اوپر پوری تفصیلات قوم کے سامنے نہیں رکھے؟ کیا اس وقت اس کے اوپر بات نہیں ہوئی؟ لیکن یہ چھوڑیے چیئرمین صاحب، نیو یارک ٹائمز میں جنوری 9 1998 کو آرٹیکل آتا ہے اور میں لے کے آیا ہوں چیئرمین صاحب، اس میں ذکر ہوتا ہے کہ کس انداز سے باہر جائیدادیں بنائی جا رہی ہے۔ سوئس اکاؤنٹس کا ذکر ہے، سرے محل کا ذکر ہے، ہیلی کاپٹر کیس کا ذکر ہے، جہازوں کی ڈیلنگ کا ذکر ہے، گولڈ کے حوالے سے کرپشن کا ذکر ہے، پاکستان کے اندر ہونے والے جو اس وقت کی حکومت تھی اور منصوبے تھے اس کے کرپشن کا ذکر ہے۔ ایک ایک چیز انہوں نے لکھی اور انہوں نے یہ بھی لکھا کہ کتنے ہزار صفحات کے ڈاکومنٹس ہمارے پاس ہے اور چیلنج کرے، نہیں چیلنج کیا گیا۔ کیپٹلزم ایکیلیز ہیل کا میں نے حوالہ دیا، اس کے حوالے سے ان کے اوپر بھی پورا چیپٹر لکھا گیا اور یہ پوری کرپشن کی داستان لکھی گئی۔ میں وہ بات نہیں کر رہا، لیکن کیپٹلزم ایکیلیز ہیل پیج 78 سے 82 پہ آپ پڑھ لیجئے گا، اس میں یہ لکھا جاتا ہے ایک پارٹی کے شریک چیئرمین کے حوالے سے کہ کس طرح جب حکومت پہلی بنی محترمہ کی تو اس میں کون کون سے منصوبے میں کرپشن کی گئی
اور مسٹر 5% اس کو قرار دیا گیا. میں نہیں کہہ رہا, کیپٹلزم ایکیلیز ہیل میں رائٹر کہہ رہا ہے. میں نے نہیں کہا, میں نے نام بھی نہیں لیا, میں نے نام نہیں لیا. پھر جی تشریف رکھیں تنگی صاحب تشریف. جی مراد سعید صاحب. جی مراد جی چیئرمین صاحب. جی چیئرمین صاحب ٹھیک ہے جی تشریف رکھیں. جی مراد صاحب. جی چیئرمین صاحب میں آپ تو میٹر ہی نہیں کرتے میں اب سے کیا بات کروں. چیئرمین صاحب, کیپٹلزم ایکیلیز ہیل میں پیج نمبر بھی بتا رہا ہوں, اور میں ذکر نہیں کر رہا, میں نے نام بھی نہیں لیا, کہ محترمہ کی حکومت بنی, پہلے منصوبے جو پروجیکٹس آئے اس میں کمیشن جو لیا تو 5% قرار دیے. پھر اس کے بعد انویسٹمنٹ منسٹر بنے تو مسٹر 100% تک وہ گئے اور مسٹر 100% قرار دیتے ہیں. اور وہ تمام اثاثے جن کا نیو یارک ٹائمز کے آرٹیکل میں ذکر تھا, وہ کیپٹلزم ایکیلیز ہیل میں اس کا ذکر ہے, وہ BBC میں اس کا ذکر ہے, وہ گارڈین میں اس کا ذکر ہے. یہ تمام آرٹیکلز میں سامنے لے کے آیا ہوں, میں کسی کے اوپر الزام نہیں لگا رہا. لیکن فیک اکاؤنٹس کی JIT بھی بنتی ہے. چیئرمین صاحب آپ کیا سنتے ہیں؟ ہمیں یہ سننے کو ملتا ہے کہ نیب کی یہ مجال, ان کے صاحبزادے آ کے کہتے ہیں کہ یہ ہوتے کون ہیں مجھ سے سوال پوچھنے والے. اور وہ فیک اکاؤنٹس میں JIT میں کیا تھا چیئرمین صاحب؟ یہاں پہ یہ بات ہونی چاہیے کہ سندھ کی ترقی کا جو پیسہ تھا, جو قوم کے اوپر لگنا تھا, عوام کے اوپر لگنا تھا, وہ کس طرح فیک اکاؤنٹس کی نظر بنا اور پاکستان سے منی لانڈرنگ ہو کے باہر گیا. چیئرمین صاحب پھر اس کے بعد ایک اور جماعت کے رکن نے یہاں پہ ذکر کیا, اور انہوں نے بات کی کہ ہمارے اوپر بھی الزام لگائے جا رہے ہیں. میں تھوڑی سی تفصیلات آپ کے سامنے رکھوں گا, اور اگر ان کو اس سے شکایت ہو